السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف علم اور اس کی فضیلت کا بیان پارٹ نمبر 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بیان میں ہم علم دین سیکھنے کی فضیلت کے حوالے سے بقیہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو یہ سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ ہم اس چینل پر دینی معلومات، نئی ویڈیوز، نئی معلومات، مسائل وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس کو دیکھنے سے، سننے سے آپ کو دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور آگے بھی پھیلائیں، تو یہ پھیلانا آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے کتاب العلم مشکات المصابیح کا یہ حصہ ہے، اور علم اور اس کے سیکھنے کی فضیلت کا بیان یہ باب ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 222۔ تو میں عربی عبارت ہمیشہ کی طرح پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ، رواہ الترمذی۔ عربی عبارت مکمل ہوئی۔ ابو سعید صحابی رسول ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں سامعین یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو مومن ہے وہ علم کی باتیں، علم سیکھتا رہتا ہے، ان باتوں کو سنتا رہتا ہے، سن سن کر وہ اکتاتا نہیں ہے، سیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تب سیر ہوتا ہے جب یہ باتیں سن کر اس پہ عمل کرتے کرتے وہ جب جنت میں پہنچ جاتا ہے تب وہ سیر ہوتا ہے۔ علم سیکھنے سے، علم پڑھنے سے اور علم کی باتیں سننے سے مومن جو ہے وہ نہیں اکتاتا۔ تو جیسا کہ مومن ہوتا ہے اس کو طلب ہوتی ہے اور علم سیکھنے کی، اس لیے اس کی چاہت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کو سیکھنا اور علم کی جستجو رکھنا اور علم حاصل کرنے کی چاہت رکھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ تو مومنین جو ہیں وہ ایسی چاہتیں اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے مومنین میں شامل فرمائے۔ تو سامعین، حدیث نمبر 223 آپ کے سامنے ہے، عربی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار بلجام من نار، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی۔ عربی عبارت مکمل ہوئی۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی بات کوئی پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو، پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں وعید بیان ہوئی ہے کہ جو شخص علم جانتا ہے، دین کا علم ہے، مسئلے کا پتہ ہے، تو اگر کسی پوچھنے والے نے اپنے علم میں اضافے کے لیے مسئلہ پوچھ لیا ہے، کوئی علم کی بات پوچھی ہے، تو اسے چاہیے بتا دے۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے سزا یہ دیں گے کہ اس کے منہ میں آگ کی بنائی ہوئی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اگر اس کو علم ہی نہیں ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یا کچھ پتہ ہے کچھ نہیں پتہ، وہ ابھی تحقیق کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں اسے کہنا چاہیے واللہ عالم، بھائی مجھے اس علم مسئلے کی مکمل معلومات نہیں ہے، میں اس کی معلومات حاصل کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے اس کی معلومات مل جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اگر مکمل معلومات موجود ہے تو پھر چھپانا نہیں چاہیے، حق بات جو ہے وہ بتا دینی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اس وعید سے بچا جا سکے۔ جیسے علم حاصل کرنے اور علم حاصل کرنے کے بعد آگے پھیلانے کی فضیلت ہے، اسی طرح علم کو چھپانے پر سزا اور وعید بھی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پھیلانے والے کو دعا دی ہے۔
سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 228 ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وواعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل۔ سامعین و ناظرین، عربی عبارت مکمل ہوئی اور حدیث بھی بہترین ہے، صحیح سند سے ہے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کر دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے، یعنی علم تو ہوتا ہے لیکن علم کی سمجھ اور مکمل ان کا مفہوم فقاہت انہیں نہیں ہوتی، اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ 3 خصلتیں آپ نے فرمایا ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 2، مسلمانوں کی خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اس میں مسلمان کا جو دل ہے وہ خیانت نہیں کرتا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی اور حفاظت کرے گی۔ تو سامعین، اس حدیث پاک میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے اور سکھانے والے، علم دین سننے اور سنانے والے، علم دین حاصل کرنے کے بعد پھیلانے والے کے لیے آپ نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور خاص طور پر علم دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، صحیح احادیث سند سے جو ثابت ہیں، حسن اور صحیح احادیث، ان کا سیکھنا، انہیں آگے پہنچانا، آگے پھیلانا، یقین مانیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کی دعا حاصل کرے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، تو جب اللہ کے رسول دعا کریں تو یقین مانیے اور یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ضرور قبول کر لی ہے۔ تو سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، علم سیکھنے، پھیلانے اور علم پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو سامعین، آخر میں پھر گزارش ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کا موقع ہے، علم کو پھیلائیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں اور آگے پھیلائیں۔ یہ آپ کے لیے بڑا بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس علم کو پھیلانے کے ذریعے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی اور جہنم سے نجات بھی ملے گی۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔